بڑے ہمارے لیجنڈ جرنلسٹ ہیں مقصود عوان صاحب، مجھے انہی کی رپورٹ زیادہ اچھی لگی روزنامہ جنگ میں جو چھپی ہے ضمنی انتخاب کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ یہی شیئر کر لیتے ہیں پلیز بتائیے، اور اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ مقصود عوان صاحب کی رپورٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قومی و صوبائی اسمبلی کی مجموعی طور پر 14 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں وفاقی وزراء، مشیروں اور موجودہ و سابق ارکان اسمبلی کے رشتہ دار امیدوار ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں اطاعت آرڑ، سردار اویس خان لغاری، طلال چودھری، راجہ محمد ریاض، رانا ثناء اللہ کے خاندانوں کے افراد قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ایوانوں میں پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان میں پنجاب سے غیر سرکاری، اچھا اس وقت تک یہ غیر سرکاری تھا جب تک یہ خبر پرنٹ ہوئی ہوگی، اب وہ غیر سرکاری کو اب سرکاری سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، سرکاری اور حتمی، یہاں غیر حتمی ہے لیکن حتمی نتائج کے مطابق پنجاب سے 13 کامیاب ہونے والے امیدواروں میں سے 12 کا تعلق مسلم لیگ نون اور ایک امیدوار کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ مقصود عوان رپورٹ کرتے ہیں کہ ہری پور میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ خاتون امیدوار کے درمیان زبردست مقابلہ ہے۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور تحریک لبیک کے بائیکاٹ کے باعث متعدد حلقوں میں ان جماعتوں کے بااثر افراد نے اپنے سیاسی حریفوں کے لیے انتخابی میدان کھلا نہ چھوڑا اور آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا، مگر ناکامی سے دوچار ہوئے۔ این ایچ 66 وزیر آباد میں دو بڑے سیاسی حریف چٹھا اور چیمہ خاندانوں کے ضمنی انتخابی میدان میں نہ نکلنے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے کزن بلال فاروق تارڑ پہلی بار بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب، بلا مقابلہ۔ ٹھیک ہے جی، کوئی پابندی نہیں تھی یہاں پہ، پی ٹی آئی آ کے الیکشن لڑ لیتی، یہاں بھی پابندی تو نہیں تھی۔ پاکستان آزاد کے نام پہ عمران خان کی فوٹو لگا کے کئی حلقوں میں الیکشن لڑا گیا نا، تو یہاں بھی لڑ لیتے۔ اچھا وہ بھاگ گئے یہاں سے، وہ جو بائیکاٹ اور واک آؤٹ کی سیاست ہے۔ اچھا جی، اب ماضی میں اس حلقے سے حامد ناصر چٹھا، ان کے صاحبزادے احمد چٹھا اور ان کے حریف جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر نثار چیمہ منتخب ہوتے رہے۔ یہ اس حلقے کی جو ہے نا وہ ماضی بتا رہے ہیں اور ہسٹری بتا رہے ہیں مقصود عوان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد این ایچ 96 سے وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری اپنی پرانی سیاسی حریف نواب شیر وزیر کو ناکام بنا کر پہلی بار قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے ہیں۔ اور نواب شیر وزیر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے شو میں، یہ ان گیم چینجرز میں شامل تھے جو منحرف ہوئے تھے پی ٹی آئی سے، اور وہ جو ایک تختہ الٹا تھا عمران خان کی حکومت کا، ان 20 میں نواب شیر وزیر شامل تھے۔ اچھا، اس سے قبل اس حلقے میں سے نواب شیر وزیر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہوتے رہے۔ اس مرتبہ نواب شیر وزیر انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے تھے۔ این 104 فیصل آباد سے سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی و سینئر صوبائی وزیر راجہ محمد ریاض کے صاحبزادے راجہ دانیال احمد پہلی بار قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہو۔ راجہ ریاض صاحب کو بھی صلہ مل گیا اس بغاوت کا، اس منحرف ہونے کا، اس باغی ہونے کا، اور عمران خان کا تختہ الٹنے میں جو کردار ادا کیا تھا راجہ ریاض نے، یہ آج اس ایکٹ کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے راجہ ریاض کے صاحبزادے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ دیر سے ملا لیکن ان کو صلہ مل گیا فائنلی۔ اچھا جی، وہ دانیال چلے گئے ادھر۔ اچھا، اس کے بعد ہو گیا جی قبل عزیز صاحبزادہ حامد رضا اور ان کے والد صاحبزادہ فضل کریم بھی اس حلقے سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے رہے۔ اچھا جی، ساہیوال کے حلقہ این 143 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ 203، اس میں دو بھائی محمد طفیل جٹ قومی اسمبلی کے اور محمد حنیف جٹ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے، سگے بھائی طفیل جٹ جی اور حنیف جٹ۔ اچھا، جبکہ ان کے تیسرے بھائی چودھری محمد ارشد جٹ پہلے ہی پنجاب اسمبلی کے رکن ہے، پوری فیملی اس وقت ایوانوں میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست۔ تو اب آپ کو گلا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فیملی میں، میرا نہیں خیال اگر کوئی بچہ ہے تو اگلے ضمنی میں وہ بھی آ جائے گا، جٹ سارے آ گئے اسمبلیوں میں۔ یوں دوسری بار تینوں بھائی قومی و صوبائی اسمبلی کا حصہ بنیں گے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ اس حلقے کے دو بڑے اور پرانے جو رائے اور لنگڑیال خاندان جو ہیں، جو سیاسی حریف ہیں جٹ خاندانوں کے افراد نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا۔ انہیں کہ رہنے دو، فائدہ کیا؟ آندھی جب چلتی ہے، جب تیز ہوا میں پتنگ تنی جاتی ہے تو اس کے قریب کوئی نہیں آتا، یعنی کہ کہا جا سکتا ہے انہوں نے بھی واک آؤٹ کر دیا۔ ایگزیکٹلی،
اچھا اس کے بعد آ جائیں جی آپ NA 185 ڈیرہ غازی خان سے وفاقی وزیر سردار اویس خان لغاری کے قریبی رشتہ دار محمود قادر لغاری جو ہیں اپنے پرانے سیاسی حریف سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار کھوسہ کے صاحبزادے و سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسہ کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے. دوست محمد کھوسہ کچھ عرصہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے, رکن قومی اسمبلی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایشو بھی ہو گیا تھا ان کے ساتھ, ان پہ ایک الزام لگا تھا, آپ نے ڈسکس کیا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ چلیں اب تو وہ انہیں شکست ہوئی ہے تو یہ پھر سے سردار دوست محمد کھوسہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آ جائیں مقصود عوان صاحب کی رپورٹ جو ہے آگے یہ بتاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے NA 18 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق رکن اسمبلی بابر نواز اور سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے PTI کے سابق رکن اسمبلی عمر ایوب کی اہلیہ شہر ناز عمر کے درمیان زبردست مقابلہ اس وقت تک جاری تھا جب مقصود عوان صاحب رپورٹ کر رہے تھے. اب تو خیر وہ کام ہو گیا, وہ ہار چکی اور وہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیت گئی ہے یہ حلقہ بھی. اچھا یہ جو حلقہ ہے نا میں اس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے, یہ عمر ایوب جو ہے نا یہ سزا ہونے سے پہلے 9 مئی کے کیس میں سٹے پہ ہی چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سٹے آرڈر تھا. ٹھیک, یہ ایک بڑا ڈرامائی کام ہوا وہاں پہ. عمر ایوب نے الیکشن سے چند روز قبل, گزشتہ الیکشن سے جس میں وہ جیت گئے تھے, چند روز قبل جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا کہ میرے حلقے میں اتنا بیلٹ پیپر جعلی چھپ گیا جس کی تعداد وہ کل بتاتے ہیں پتہ نہیں لمبی چوڑی پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ کے قریب ووٹ جعلی وہ پرنٹ ہو گیا. آپ نے بتائی تھی یہ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا عمر ایوب جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن میں یہ پٹیشن ڈال دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عمر ایوب جیت جاتے ہیں, ان کا جو مسلم لیگ نون کا جو امیدوار وہاں سے ہارتا ہے وہ اسی درخواست کو پکڑ کے عدالت چلا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ مائی لارڈ یہ پٹیشن ہے میرے حریف کی, میں اسی پہ آیا ہوں کہ اس حلقے میں انہوں نے ہی بتایا کہ اتنا ووٹ جعلی چھپا ہے جو ان کو پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کریں. لے جی اب اس پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ہیئرنگز اور عمر ایوب پھر اس پہ سٹے لے لیتے ہیں. یہ اب تک سٹے پہ چل رہے تھے, 9 مئی کی سزا بعد میں ہوئی ہے, عمر ایوب در حقیقت وہاں پہ سٹے پہ ہی چل رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آ جائیں جی فیصل آباد کے صوبائی حلقہ PP 116 سے وزیر اعظم کے مشیر سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کے داماد رانا احمد شہر یار خان پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, زبردست, کیونکہ فیصل آباد جو ہے نا آپ کو بہت پسند ہے, مانچسٹر ہے پاکستان کا, تو آپ بہت وریڈ تھی کہ فیصل آباد سے پچھلے الیکشن میں بھی نون لیگ بری طرح متاثر ہوئی تھی, تو اب فیصل آباد میں کم بیک ہونا شروع ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے داماد جو ہیں وہ جیت گئے, ایک اور سیٹ جو ہے رانا خاندان کو مل گئی. آگے آ جائیں جی لاہور کے حلقہ NA 129 سے سابق گورنر میاں محمد اظہر کی خالی نشست پر ان کے سیاسی حریف میاں محمد نعمان حافظ نعمان جو ہے ارائیں, میاں اظہر کے نواسے آزاد امیدوار چودھری ارسلان ارائیں کو شکست دے کر پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے. حافظ نعمان پہلی بار, پچھلا الیکشن تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر جو صورتحال ہوئی تھی. اس سے قبل حافظ نعمان جو ہیں رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں. تو یہ درینہ خواہش جو ہے حافظ نعمان کی, اور جتنی فائٹ حافظ نعمان نے گزشتہ الیکشن میں اپنے ٹکٹ کے لیے کی ہے, میں یہاں تک میرے پاس انفارمیشن تھی کہ اگر حافظ نعمان کو میر اشتیاق کی طرح نواز شریف فیصلہ کر لیتے اریسٹ کروانے کی تو حافظ نعمان آج نون لیگ میں نہ ہوتے, اور آج پہلی بار وہ منتخب. اس حد تک اس وقت جو ہے وہ انہیں ریزسٹ کرنا پڑا جو کہ میر اشتیاق نہیں کر سکے. میر اشتیاق بھی وننگ کینڈیڈیٹ, میں آپ کو بتاؤں میر اشتیاق کا ووٹ بینک اس حلقے میں انٹیکٹ ہے, یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. وہ اس حلقے پہ میری خاصی ورکنگ ہے, اور اس کی جو ہے نا ایک UC پہ اور اس کا ایک علاقہ آپ شروع ہو جائیں, پورا جو بند کا علاقہ ہے, چھوٹا ساندہ ہے, بڑا ساندہ ہے, گلشن راوی ہے, پھر آگے بابو صاحبو آ جائیں, آپ نیازی اڈا آ جائیں, اس کے بعد چوگشتی مہانہ آ جائیں, سبزہ زار آ جائیں, سمنا آباد کا کچھ علاقہ آ جائے, پھر آگے چبرجی کا کچھ علاقہ, ملتان روڈ آ جائے. یہ جو ہے نا ایریاز, اس میں میر اشتیاق کی بڑی گریپ رہی تھی, مگر وہ شریف آدمی. تو چلے اس کا مطلب ہے کہ میر اشتیاق نے حافظ نعمان کا الیکشن لڑا اس حلقے,
انہوں نے ایمانداری کے ساتھ الیکشن. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 50% سے زیادہ کی لیڈ سے حافظ نعمان نے میاں اظہر کے اس مرحوم کے ریلیٹیو کو ارسلان کو ہرا دیا. اچھا اگر اس کے بعد ہے جی پی پی 115 فیصل آباد. یہاں سے مسلم لیگ نون کے میاں طاہر پرویز اپنے مد مقابل اصغر کیسر کو شکست دے کر ایم پی ایم منتخب ہو گئے. پی پی 98 فیصل آباد سے پرانے سیاسی خاندان سائی خاندان کے دونوں سیاسی حریف جو ہے نا آزاد علی تبسم ہے اس میں اور چودھری محمد اجمل چیمہ کے درمیان مقابلہ. مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد علی تبسم پی ٹی آئی کے سابق وزیر چودھری اجمل چیمہ کو شکست دے کر ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو. فیصل آباد واپسی شروع ہوگی نون لیگ کی. سرگودا کے حلقہ پی پی 73. سرگودا کا آپ کو خاصا انٹرسٹ ہوگا آپ کو سرگودا میں. ہر شہر میں ہے سر. اچھا یہ جو ہے نا اورنج سٹی بھی کہتے ہیں سرگودا کو, کینوؤں کا شہر. جی اچھا اس میں یہ ہے جی تو اورنج سٹی میں پی پی 73 سے مسلم لیگ نون کے میاں سلطان علی رانجھا اپنے مد مقابل حارث رانجھا کو شکست دے کر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے. اچھا دونوں امیدوار سابق ڈپٹی سپیکر و صوبائی وزیر میاں مناظر علی رانجھا کے قریبی عزیز بھی ہیں. اچھا جی اب آج مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 209 سے پیپلز پارٹی کے واحد امیدوار میاں علمدار حسین قریشی ایک بار پھر اپنے حریف محمد اقبال پتافی کو شکست دے کر دوبارہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے. جبکہ پی پی 87 میاں والی سے علی حیدر نور نیازی اپنے مد مقابل نوابزادہ ایاز نیازی کو شکست دے کر ایک بار پھر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے. کامیاب امیدوار علی حیدر نور نیازی کی شریف خاندان سے گہری رشتہ داری. چلے زبردست, کانگریچولیشنز ٹو آل. دیکھیں مقصود عوان صاحب جو ہے آج انہوں نے بڑی مشکل آسان کی. تمام جو ہے سوشل میڈیا کہہ لیں اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ان کی یہ رپورٹ اور نتائج جو ہے بر وقت وہ آ رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ طلال چودھری کے بھائی فیصل آباد سے طلال چودھری کے بھائی جو ہے نا وہ وزیر مملکت میں ہیں طلال چودھری, اور وہ منتخب ہوئے ہیں. طلال چودھری نے جناب پورا جشن منایا ہوا فیصل آباد میں. آتش بازی جو ہے نا وہ اس طرح ہوئی ہے اور طلال چودھری صاحب نے پڑکیں لگائی ہیں گاڑی کے اوپر چڑھ کے, ٹھیک ہے, اور ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی. میرا خیال ہے خود منسٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے اپنی بھائی کی اس فتح کو سیلیبریٹ کیا ہے. نون لیگ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ دیکھیں بشرا میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہم کریں کریٹیسزم. میں نے شروع میں ہی بات کر دی کہ ٹھیک ہے ہوئی ہوگی مشینری استعمال, جو ہے انفلوئنس کیا ہوگا حکومت نے, اور جتنی رشتہ داریاں ہیں جتنے لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے, اپنے دامادوں کے, اپنے بچوں کے, اپنے بھائیوں کے وہ الیکشن جو ہیں وہ کیوں نہیں لڑیں گے. وہ ڈائریکٹ کیمپینز میں نہیں جائیں گے, انڈائریکٹ کریں گے, پورا زور لگائیں گے. کب نہیں لگتا زور, کب نہیں ہوتا یہ سب. پی ٹی آئی کی حکومت میں ضمنی انتخاب میں یہ سب نہیں ہوتا تھا کیا؟ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نہیں کہتے تھے کہ یہ سیٹ مجھے ہر حال میں چاہیے, چاہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے یا نہیں ہے, تو وہ نہیں لیتے تھے. بالکل لیتے تھے. اس سے قبل جتنے ضمنی انتخاب ہوتے تھے اس میں حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوتی تھی. صرف ایک پوائنٹ جو ہے جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ووٹ ہے نواز شریف کا. بالکل درست. بیک پر آج نواز شریف کو مریم نواز کی جو ڈیلیورنس ہے اور ان کی جو منصوبے ہیں اور ان کی جو ایک ایکٹیو رول ہے بطور چیف ایگزیکٹو اور جو پرفارمنس ہے, میں سادہ سے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. میں گورننس کی بات کر لیتا ہوں. کتنے عرصے بعد ہمیں گورننس نظر آ رہی ہے. ہم ایک فلاحی منصوبوں کی بات کریں, اتنا بڑا ڈیزاسٹر گزرا ہے, اتنے بڑے سانے سے پنجاب گزرا ہے سیلاب سے, 1 روپیہ آپ نے کشکول میں نہیں مانگا, ٹھیک ہے, اور پورے صوبے کو سنبھال بھی لیا. کہیں سے کوئی آواز آپ کو آ رہی ہو, کہیں پہ کچھ 4 لوگ متاثرین کھڑے ہو کے کوئی بینر لے کے کھڑے ہوں جی ہمیں جو ہے نا وہ ہماری سہولیات نہیں ملی, یا ہمیں کوئی رہائش کا مسئلہ ہے, ہمیں خوراک کا مسئلہ ہے, ہمارے بچے جو ہیں اس وقت جو ہے ان کا دودھ نہیں مل رہا. تو یہی وہ ایک پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے دیکھیں میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ووٹ بالکل میاں نواز شریف کا.
لیکن آج اس الیکشن میں مریم نواز کی پرفارمنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ مسٹر نواز شریف بیک اینڈ سے. اچھا اسی پہ چلتے چلتے میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ بڑے عرصے بعد ٹویٹ بھی کر دیا. کوئی فیڈ بیک ہے ان کا؟ جی جناب پلیز بتائیے. جی ان کا جو ہے نا وہ ٹویٹ آ گیا اور یہ جو ایکس پہ ان کا پیغام ہے وہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواران اور کارکنان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں سابق وزیر اعظم جی صدر مسلم لیگ نون. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. یقیناً. اس کے بعد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر کے ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے. یہ اطمینان ہے میاں نواز شریف کا اور اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جناب اعلیٰ. اب یہ ہے نا کہ اگلے شو میں ہم کریں گے کہ کیا مسلم لیگ نون کو اب خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی. مسلم لیگ نون جو ہے اس ضمنی انتخاب میں جو ہے ایک این بلاک سکسیس کے بعد، ایک سویپ کے بعد بیساکھیوں کے سہارے سے بچ گئی ہے اور اب جو ہے وہ ایک حکومت کا ایون اور اس کے بعد وزیر اعظم کا اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا کانفیڈنس جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اس عوامی مینڈیٹ کے بعد جو ضمنی انتخاب 2025 ضمنی انتخاب نومبر میں جو ہے انہیں ان کے ووٹر نے واپس دے دیا اور وہ کھویا ہوا مینڈیٹ بھی واپس آ گیا جو گزشتہ الیکشن میں بقول نون لیگ ان سے چھنا تھا، کیونکہ اس سے گزشتہ الیکشن میں وہ تمام مینڈیٹ جو تھا وہ مسلم لیگ نون حاصل کرتی رہی. مگر یہ جو انتخاب ہوئے، اب 2018 کی بات کریں، اس کے بعد اگلے انتخاب کی بات کریں، اس میں فیصل آباد اور اس پٹی میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون ٹربل میں دکھائی دی اور ان کا ووٹر جو ہے وہ ناراض دکھائی دیا اور یہ اوریجنل ناراض بھی ہوا ووٹر. اب ہم آر ٹی ایس پہ سب کچھ نہیں ڈالتے، وہاں پہ جو ووٹر تھا مسلم لیگ نون کا وہ ناراض بھی تھا. ہم حلقوں میں گئے، ہم نے حلقے کور کیے اور ان کے گلے شکوے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف جب گئے ہیں فیصل آباد تو لوگوں نے وہاں پہ شکایت کہ ہم بار بھی لگائے. پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو صدر فیصل آباد ہیں شیخ اعجاز، وہ بڑے زبردست آدمی ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، ان کی جگہ شیخ یوسف ایک شخص ہے، ان کو ٹکٹ مل گیا. خیر دونوں ہی ہمارے دوست ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ بھی سیٹ ہار گئے. تو اس طرح کے فیصلے بھی ہوئے وہاں پہ اور جو ہے نا میرٹ پہ ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ نہیں ہوا. پھر ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ لیڈرشپ جو ہے وہ بلیک میل بھی ہوتی ہے، وہ انڈر پریشر بھی ہوتی ہے، بعض کا رسک لینے پڑتے ہیں، بعض کا کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے بعد اب مسلم لیگ نون خاص طور پہ اس کا ووٹ بینک جو ہے دوبارہ سے انٹیکٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور مسلم لیگ نون اس فیز سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ناراض ووٹر کو مناتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بالکل درست سر.